عالمی تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ درج ہے، لیکن سب سے گہرے راز اکثر ان صفحات کے درمیان چھپے ہوتے ہیں جنہیں کبھی عوام کے سامنے آنے نہیں دیا جاتا۔ آج ہم ایک ایسی ہی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں آپریشن پیپر کلپ کی۔ یہ صرف ایک عام خفیہ مشن نہیں تھا، بلکہ خلائی دور کے پیچھے چھپی وہ تاریخ حقیقت تھی جہاں عظیم سائنسی کامیابیوں کی قیمت انسانی خون سے ادا کی گئی۔ 20,000 سے زائد۔ ذرا تصور کیجئے، یہ محض ایک عدد نہیں ہے، یہ ان غلاموں اور قیدیوں کی تعداد ہے جنہوں نے V2 راکٹس بناتے ہوئے اپنی جانیں گنوائیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس عظیم فتح کے پیچھے موت کا ایک خوفناک رقص جاری تھا جسے بہت صفائی سے چھپا دیا گیا۔ پہلا حصہ، خفیہ دستاویزات اور مستقبل کے معمار۔ جب ان بند دستاویزات کی سیل ٹوٹتی ہے تو سب سے نمایاں نام سامنے آتا ہے ورنر وان براؤن کا۔ انہیں خلائی تحقیق کے ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس ڈی کلاسیفائیڈ دستاویز میں ان کا اصل عہدہ بالکل واضح ہے، SS سٹرمبینڈ فورر، یعنی SS مجر۔ بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں نازی پارٹی میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا، مگر سچ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے کالے SS یونیفارم میں سرکاری اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے۔ اور بات صرف یونیفارم پہننے تک محدود نہیں تھی۔ سرکاری دستاویزات اور خطوط ثابت کرتے ہیں کہ وان براؤن نے خود بوچن والڈ کنسنٹریشن کیمپ کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ سرکاری خط و کتابت کے ذریعے غلام قیدیوں کو مٹل ورک کے زمین دوز ٹنلز میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ انہیں راکٹ سازی کے پرمشقت اور جان لیوا کام میں جھونکا جا سکے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خفیہ تقرر صرف راکٹ انجینئرز تک محدود نہیں تھا۔ اس فہرست میں ڈاکٹر کرٹ بلوم شامل تھے، جو بائیولوجیکل ویپنز یعنی حیویاتی ہتھیاروں کے ماہر تھے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر تھیوڈور بینزنگر کو بھی لایا گیا، جنہوں نے طبی تجربات کے نام پر انسانی قتل عام میں براہ راست حصہ لیا تھا۔ ان جیسے افراد کو امریکہ لا کر ان کے ماضی پر پردہ ڈال دیا گیا۔ ان کے ساتھ والٹر ڈونبرگر اور آرتھر روڈولف کی مثال بھی دیکھ لیجئے۔ یہ دونوں ویپنز پروڈکشن اور نارڈ ہاؤزن کے خوفناک ٹنلز کے انچارج تھے۔ انہی کی نگرانی میں غلاموں سے بے رحمی سے کام لیا گیا، بے پناہ لوگ ہلاک ہوئے، مگر ان سنگین جرائم کے باوجود امریکہ میں انہیں ٹاپ سیکرٹ کلیئرنسز سے نوازا گیا۔ دوسرا حصہ، قانون کی خلاف ورزی، دھوکہ دہی اور جعلسازی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قانون کو دھوکہ کیسے دیا گیا؟ قانون کے مطابق ایسے سنگین ماضی والے افراد شہریت کے اہل بالکل نہیں تھے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ملٹری انٹیلیجنس نے ایک انتہائی سادہ مگر کاری طریقہ کار اپنایا۔ جب افسران کو کسی سائنسدان کا تشویشناک نازی ماضی ملتا تو وہ اس کی فائل پر ایک عام سا پیپر کلپ لگا دیتے۔ یہ اس بات کا خفیہ اشارہ تھا کہ ان سنگین دستاویزات کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نظروں سے بچا کر رکھنا ہے۔ یہیں سے اس مشن کا نام آپریشن پیپر کلپ پڑا۔ تیسرا حصہ، منظم خاموشی، ایک بڑی پردہ پوشی۔ یہ صرف فائلیں چھپانے کا معاملہ نہیں تھا، یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک منظم کوشش تھی۔ اس لیکڈ کوڈ پر ذرا غور کریں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہربرٹ کمنگز نے لکھا کہ فوج اس جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکی تھی کہ جرمن سب سے عظیم سائنسدان ہیں۔ یہ الفاظ اس داخلی کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں جہاں خود فوج ان افراد کی ڈھال بن گئی تھی اور جھوٹی خبروں کے ذریعے ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ اور پردہ پوشی کی یہ کوشش اعلیٰ ترین سطح تک جاری رہی۔ جب سابق قیدیوں کی جانب سے الزامات سامنے آنے لگے تو ناسا کے اعلیٰ عہدیدار جیمز ویب نے خود وان براؤن کو تلقین کی کہ سوالات اٹھنے پر کیا جواب دینا ہے۔ انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ صرف یہ کہیں کہ جرمنی میں میری ماضی کی سرگرمیوں کے بارے میں امریکہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ احتساب سے بچ نکلنے اور عوام کو خاموش کرنے کی ایک انتہائی شاطر چال تھی۔ چوتھا حصہ، V2 کا اخلاقی زوال۔ V2 پروگرام کو صرف ایک ہتھیار کے طور پر دیکھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تاریخ میں V2 ایک ایسی منفرد اور خوفناک ایجاد ہے جس نے اپنے اہداف پر گر کر جتنے لوگوں کی جانیں لیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ ان راکٹس کی تیاری کے دوران ہلاک ہوئے۔ حملوں میں مرنے والوں کی تعداد کم تھی، جبکہ انہیں بناتے ہوئے ہلاک ہونے والے بے گناہ غلاموں کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ اعداد و شمار اس منصوبے کی تاریکیوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہ زمین دوز ٹنلز، جنہیں مٹل ورک کہا جاتا تھا، ان کی حقیقت نہایت ہولناک تھی۔ دستاویزی ثبوت اور ان تحقیقی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں انسان اور مشینوں کے پرزے
ٹنلز کے اندر جاتے تو ضرور تھے، مگر وہاں سے باہر صرف تیار راکٹس اور انسانی لاشیں نکلتی تھیں۔ موت کی اس تہخانہ فیکٹری میں قیدیوں کو بے رحمی سے قتل کیا گیا تاکہ اعلیٰ سطح کی راکٹ پروڈکشن بالکل نہ رکے۔ 5واں حصہ، سر جنگ کے بیج، ایک ہولناک وراثت۔ اس پوری کہانی کا اثر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل کہانی تو وہاں سے شروع ہوئی۔ 1944 کے V2 ٹیرر راکٹ سے لے کر 1958 کے پہلے امریکی سیٹلائٹ لانچ تک، اور پھر 1969 میں چاند پر اترنے والے سیٹرن 5 راکٹ سے گزرتے ہوئے آج کے جدید ICBMs تک، یہ سب ایک ہی ٹیکنالوجی کا سیدھا ارتقا ہے۔ آج کے عالمی تحفظ کی بنیاد اسی راکٹ سائنس پر مبنی ہے جس کی ابتدا ان خون آلود ٹنلز میں ہوئی تھی۔ اس ارتقاء کی ایک واضح مثال 1942 میں ملتی ہے، جب سٹینوف بھائیوں نے ایک جرمن یو بوٹ پر راکٹس کا تجربہ کیا۔ انہوں نے آبدوز سے بیلسٹک میسائل فائر کرنے کا جو تصور پیش کیا، وہ آج نئے دور کی نیوکلیئر سب مرینز اور عالمی طاقت کے توازن کی سب سے اہم بنیاد بن چکا ہے۔ اور یہی ان دو بھائیوں فریڈرچ اور ارنسٹ سٹائنہاف کی کہانی کا سب سے سنگین پہلو ہے۔ فریڈرچ، جس نے وہ سب مرین چلائی تھی، اسے بوسٹن کی جیل میں سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہاں اس کی موت واقع ہوئی، جبکہ ارنسٹ، جس کے پاس اہم راکٹ ٹیکنالوجی کا علم تھا، اسے آپریشن پیپر کلپ کے ذریعے نہ صرف بچا لیا گیا بلکہ انٹرنیشنل اسپیس ہال آف فیم میں اعلیٰ عزت سے نوازا گیا۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جہاں ٹیکنالوجی اور مفید ہونے نے ماضی کے سنگین جرائم کو پیچھے چھوڑ کر باعزت آزادی خرید لی۔ اس گہری اور تاریخ تحقیق کے اختتام پر ایک انتہائی چبھنے والا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا ستاروں تک پہنچنے کی عظیم فتح ان ہاتھوں سے وہ خون دھو سکتی ہے جنہوں نے ان راکٹس کی بنیاد رکھی تھی؟ یہ بحث صرف ماضی کی نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کی ہے جس پر اس عالمی نظام کا آج اور کل کھڑا ہے۔ فیصلہ اب تاریخ کو کرنا ہے۔